جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مگر اس آیت کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں سورۃ الاعراف کی. تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا ایک بار پھر دیکھ لیں. اوکے جناب، آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کیا کرتے تھے کہ جانور خود سے حرام کر لیا، اور اس کے لیے اجازت بالکل بھی نہیں تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ایسی چیزوں کو جو انہوں نے خود سے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کے اذن سے اس فرمان کو اللہ کے لوگوں تک پہنچایا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون کون سی چیزیں حلال ہیں. جیسے کچھ خراب چیزیں، گندی چیزیں جیسے خنزیر کا گوشت، اس سب کو حرام کیا گیا، اور جو حرام چیزیں لوگوں نے از خود حلال کر لی تھی ان کو حرام قرار دیا گیا. بعض علماء کا فرمان ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں کھاؤ، ان کا کھانا دین میں مددگار ہوتا ہے اور بدن میں بھی نفع بخشتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اب یہ چیز اس ترجمے میں تو نہیں لکھی ہوئی ہے نا، مگر یہ تفسیر میں مینشنڈ ہے کہ جب آپ پاکیزہ طیب چیزیں کھاتے ہیں نا، تو اس سے آپ کے جسم کو بھی نفع پہنچتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ آپ کے دین کے لیے بھی مددگار ہے وہ. کیونکہ جب آپ پاکیزہ طیب چیزیں کھاتے ہیں تو آپ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار نہیں ہوتے، آپ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، آپ کا اندر بھی، یعنی آپ کا ظاہر بھی پاکیزہ، آپ کا باطن بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کی سوچ پاکیزہ ہوگی، دل میں آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی ہوگا، اور پھر آپ اس پہ طیب چیزیں بھی کھائیں گے، تو یقیناً وہ آپ کے انر سیلف کو پلیوٹ ہونے سے بھی بچائے گا، آلودہ ہونے سے بچائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے بچو، کیونکہ ان سے دین کے نقصان کے علاوہ، یعنی کہ جو منع کیا گیا تم وہ کام کر رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو، تو دین کے نقصان کے علاوہ صحت میں بھی نقصان ہوتا ہے. اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ چیزوں کی اچھائی برائی دراصل عقلی ہے. اس کے بہت سے جواب دیے گئے ہیں، لیکن یہ جگہ اس کے بیان کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کی ڈیٹیلز میں جانے کا ابھی یہ وقت نہیں ہے. مین اس وقت ہمیں کیا فوکس کرنا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو پہلے کیا تھا کہ یہ جو آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اور گلے کے وہ طوق اتار دیے جو ان پر لدے ہوئے تھے. اب آپ کو اس کو فوکس کرنا ہے. کس طرح کہ پہلے جو کپڑے کا حصہ ناپاک ہو جایا کرتا تھا اس کو کاٹ دیا کرتے تھے لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب یہ دین آیا، یہ نور آیا قرآن کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کس طرح فرمائی کہ کپڑے کو دھو کر پاک کیا جا سکتا ہے. نماز ہر جگہ نہیں پڑھی جا سکتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام دنیا کی زمین جو ہے وہ پاکیزہ قرار دی گئی. آپ جہاں چاہے پاک جگہ پر، زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں. پانی موجود ہے تو وضو کر کے، نہیں موجود ہے تو تیمم کر کے. ٹھیک ہے. اسی طرح مال غنیمت کو جلا دیا جاتا تھا. تو امت مسلمہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر مال غنیمت کو حلال کیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح حائضہ عورت کے ساتھ رہنا، بیٹھنا، اٹھنا، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا کچھ پسند نہیں کیا جاتا تھا، ناپسندیدہ تھا، اور اس کو اس سے دور کر دیا جاتا تھا، اور خود بھی لوگ اس سے دور ہو جایا کرتے تھے. تو یہ سب گلے کے پڑے ہوئے طوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر، رحمت للعالمین نے آ کر، جو نور ان کے سینے میں اتارا گیا، اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام بوجھ اتار دیے. تو چنانچہ جو لوگ نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کے دین کی
نشو نما میں اور اس کے دین کی تبلیغ میں اس کی مدد کریں گے، جو نور اس کے ساتھ اتارا گیا اس کے پیچھے چلیں گے، تو وہی کون ہے؟ وہی لوگ مفلحون ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اولئک هم المفلحون۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ پاک دین آپ تک اور مجھ تک پہنچایا کہ آج ہم الحمدللہ اس قدر آسان زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کو ہی ذریعہ بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا کیا۔ تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں، میں بار بار آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ضرور درود بھیجا کریں، سلام بھیجا کریں اور دعا کے لیے ہاتھ لازمی اٹھایا کریں۔ اچھا جناب، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں، اچھا، پہلی امتوں میں بہت سختیاں تھیں لیکن پروردگار عالم نے اس امت سے وہ تمام تنگیاں دور فرما دی، آسان دین اور سہولت والی شریعت انہیں عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرے ان پر ان کی پکڑ نہیں جب تک کہ وہ زبان سے نہ نکالیں یا عمل میں نہ لائیں۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم نیکی کی نیت ہی کرتے ہیں تو نیکی کا فرشتہ اس نیکی کو لکھ دیتا ہے رجسٹر میں ہمارے، اور گناہ جب تک کر نہ لیں اس کو نہیں لکھتا ہے ہمارے بائیں ہاتھ کا فرشتہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میری امت کی بھول چوک اور غلطی سے اور جو کام ان سے جبرن کیے کرائے جائیں ان سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جبرن مجبور کر کے، زبردستی تشدد کر کے حرام کھلانے کی کوشش کری جا رہی ہو، یہی وجہ ہے کہ اس امت کو خود اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم فرمائی کہ کہو کہ اے ہمارے پروردگار تو ہماری بھول چوک پر ہماری پکڑ نہ کرنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلوں پر تھا، اے ہمارے رب ہماری طاقت سے زیادہ بوجھل نہ کرنا، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز مولا ہے، بس ہماری کافروں پر مدد عطا فرما۔ یہ میں کون سی سورہ کی کون سی آیت پڑھی ہے؟ میں نے کہاں ہے یہ دو؟ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ دیکھیں ایک آیت مگر اس میں کس قدر ڈیٹیلز موجود ہیں چھوٹی چھوٹی، جن پر ہمیں فوکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتا ہے یہ اے رسول ان سے کہو کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف سے اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ تو تمام عرب عجم گوروں کالوں سے کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت و عظمت ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور تمام دنیا کے لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی ہیں، جیسے فرمان قرآن ہے قل اللہ شہید۔ اچھا، میں اب آپ سے یہ میں پڑھتی جاؤں گی،
آپ مجھے ایک ایک ورڈ کا جو کچھ بھی جس طرح بھی آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے آپ مجھے اس کا میننگ بتاتے جائیں گے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے جو میں پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ قل اللہ، کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ کی قوم. قل، قل کل کا مطلب کہو. یس، بارک اللہ فیکی، ویری گڈ، ماشاء اللہ. رعیہ شہید بینی، شہید سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ سب کے؟ کوئی بھی آنسر کر سکتا ہے. شہید، شہادت. گواہی. شہادت، ویری گڈ، ایکسلنٹ، یس، گواہ، ویری گڈ. بینی، بینی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بینا، درمیان میں. درمیان میں. ویری گڈ، ایکسلنٹ. اور اگر بینی ہے آخر میں یا ہے تو میرے درمیان. ایکسلنٹ، ایکسلنٹ رائع، ماشاء اللہ. اور بینکم، کم ان سے کہو. تمہارے درمیان. بینا، بینکم ان کے تمہارے درمیان. درمیان. ان کے درمیان. تمہارے درمیان. ایکسلنٹ، بارک اللہ، ماشاء اللہ. اوہیا، اوہیا اور اس کیا کا سمجھ بھائی. میں آ رہا ہے؟ اور اس کا اوہیا بھائی. سوچے. اوہیا، اوہیا اخی نہیں ہو رہا، اخی نہیں ہے. اوہیا اور وہی. کس سے ملتا جلتا ہے؟ وہی سے. وہی سے. وہی سے. ایکسلنٹ رائع. الیہ، الہ اور یا، الیہ، اللہ. ہے اللہ. نا؟ الہ نہیں ہے، الہ اور یا مل کے الیہ بنتا ہے. ربی انی لما انزلت الیہ، الیہ. سوچئے الہ کس کے لیے الہ نہیں کہہ رہی میں، الہ کہہ رہی ہوں. الہ نہیں ہے یہ، الہ کی طرف. طرف. میری اور طرف. یا ایکسلنٹ رائع، میری طرف. یس یس. اچھا، حاذ القرآن کیا مطلب ہوا؟ حاذ القرآن، یہ قرآن. ہے. یہ قرآن. یس. لی انذر، انذر کس کے لیے ہے اور لی کس کے لیے ہے؟ لی طرف. انذرا نازل کیا. دیکھنا. ڈرنا، ویری گڈ. نذیر، یس، ڈرانے والا. اور لی، لی ہوتا ہے طرف کے لیے نہیں ہے، لی الہ تھا طرف کے لیے. ٹھیک ہے، لی ہو گیا کے لیے، لیے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کم، کم کیا ہو گیا؟ تمہارا. تم سب. بیہی، بیہی کیا ہے؟ بیہی ساتھ. تمہارے ساتھ. ویری گڈ، ساتھ اس کے. ومن، و اور من کیا ہے؟ اور جو. ویری گڈ، ویری گڈ رائع. بلغ، بلغا، بلاغت، بلوغت، بلغا یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ پیغام. ناٹ پیغام، پیغام اس میں مینشن نہیں ہے. بلغ، بلغ سوچئے. وسیع. بلغ. پہنچنا، پہنچنا. ٹھیک ہے، جیسے بلوغت کی عمر تک پہنچنا. اوکے. بلغ، بارک اللہ فیکی رائع. آپ دیکھیں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آئی ایم پراؤڈ آف یو آل، ماشاء اللہ. آپ دیکھیں اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا نا. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، قل اللہ شہید بینی و بینکم و اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، کیا مطلب؟ یعنی اعلان کر دو، کہہ دو کہ مجھ میں، تم میں اللہ گواہ ہے. بینی و بینکم اللہ شہید. ٹھیک ہے، یعنی مجھ میں اور تم میں گواہ اللہ ہے. وَأُوحِیَ إِلَيَّ، اس پاک قرآن کی وحی. ھذا القرآن وَأُوحِیَ إِلَيَّ ھذا القرآن، اور اس پاک قرآن کی وحی میری جانب اس لیے اتاری گئی. ٹھیک ہے. وَأُوحِیَ إِلَيَّ، اوحیا میں اتاری گئی آ گیا، وحی آ گیا. پاک قرآن ھذا القرآن اس لیے اتاری گئی ہے، کیوں؟ لِأُنذِرَکُم، لِأُنذِرَکُم تاکہ میں تم سب کو ہوشیار کر دوں. ٹھیک ہے. ومن بلغ، اور جن لوگوں تک یہ پہنچے، تاکہ میں تمہیں اور جن لوگوں تک پہنچے، ومن بلغ ان کو ہوشیار کر دوں.
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر یہ قرآن، یہ نور کس لیے اتارا؟ کہ آپ کو اور مجھ کو ہوشیار کیا جائے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، یعنی مخلوق کے مختلف گروہ میں سے جو بھی آپ سے انکار کرے گا اس کا کیا ہے؟ اس کی وعدہ گاہ جہنم ہے. فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. اور ایک اور آیت وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب آپ مجھے دوبارہ سے بتائیں گے وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اب بتائیے وَقُلِ الَّذِينَ، ان لوگوں سے کہو. وَقُلْ لِلَّذِينَ، یس ویری گڈ، اوتوا الکتاب، کتاب کے بارے میں بارے میں ہو رہا ہے، جو کتاب اتاری، کتاب پر اوتو، ایمان اوتو لائے. کس لیے ہوگا؟ اتارنے کے لیے. اوتو جو دیے گئے کتاب، بارک اللہ فیکی. والامیین، امی امت کے لیے. امیین. امت اسلمتم، اب میں دیکھیں غور سے سنے میں کیا کہہ رہی ہوں، اسلمتم، اسلمتم. آ کا مطلب تو کیا آنا ہے، اور آ کا مطلب حمزہ استفہامیہ، کیا. بارک اللہ فیکی. اسلمتم، اسلمتم کیا ہے؟ سلامتی کے لیے. اسلم، اسلم، تم اسلام جب آپ لائے. لاتے ہیں، اسلم تم، تسلیم کر لینا، مسلمان ہو جانا. فَإِن، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اگر. بس فَإِن، ویری گڈ. پھر اگر اسلمو، وہ مسلمان ہوئے. ویری گڈ، بارک اللہ فیکی. فقد، بس تحقیق. فقط تحقیق. ویری گڈ. اہتدوا، ہدایت پا گئے. ہدایت. وَإِن، اور اگر. اور اگر تولوا، تولوا واللہ سے ہے، یاد ہے واللہ، ولی، واللہ، تولوا کیا تھا؟ دوست. واللہ کس لیے تھا؟ پھر جانا، پھر جانا، ٹھیک ہے. وَإِن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں. فَإِنَّمَا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فَإِنَّمَا، اور اگر ٹھیک ہے. تو بے شک ان کو. یس، بارک اللہ فیکی. علیکا، ان پر، ان اس کی پر. طرف. کا ہے آپ پر، آپ پر. علیکا، آپ پر، ٹھیک ہے. علیکا البلاغ، بلاغ اگین آپ نے ابھی پیچھے پڑھا بلغا، میں نے پیچھے بھی پوچھا تھا، تو بلاغ کا بھی کیا مطلب ہوگا؟ پہنچنا. پہنچا دینا، پہنچنا، پہنچا دینا. بارک اللہ فیکی، جزاک اللہ خیرن کثیرا. اسی طرح آپ کو قرآن پر غور و فکر کرنا، اور انشاءاللہ باذن اللہ ایک دن آپ حرف بہ حرف قرآن کو مکمل سمجھنے لگیں گے. اپنی دعاؤں میں اس بات کو شامل رکھیے، اللہ پاک مجھے قرآن سکھا دیجیے. اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن سکھا دیجیے ویسا جیسے آپ چاہتے ہیں. یعنی جو ابھی میں نے آیت پڑھی اس کا کیا مطلب ہے؟ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. یعنی اہل کتاب اور غیر اہل کتاب، امیین یعنی کس کے لیے کہا گیا تھا؟ امی، یعنی جو اہل کتاب نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، سے کہہ دو کہ اسلم تم کیا تم مانتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ، اگر تسلیم کر لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، مسلمان ہو جائیں تو راہ پر ہیں، یعنی ہدایت یافتہ ہیں اگر مان لیں وہ. فَإِنَّمَا، ورنہ، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تیرے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہی ہے.
یعنی آپ کے ذمے تو پہنچا دینا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ فکر میں رہتے تھے اور اس قدر فکر میں رہتے تھے کہ ان کی دعاؤں میں بھی صرف امت 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 ہی ہوتا تھا. اور اس کی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ آیتیں بھی اتری, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ یا رسول اللہ کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے اس امت کی فکر میں. بکثرت آیتیں ہیں اس مضمون پر. تو آپ دیکھیں اتنی محبت کرنے والے, اتنا شفیق استاد اور پوری ایمانداری سے ہم تک یہ کلام پہنچانے والا, وہ بہت زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں اس سے کہ ہم صرف ایک تسبیح پڑھ دیں درود کی, کیونکہ صبح شام کے اذکار میں ہے وہ. ہماری ہر دعا میں ان پر سلام ہونا چاہیے, درود ہونا چاہیے. آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ ہی یہی سکھایا گیا ہے آپ کو اور مجھے, کہ پہلے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے, اس کے بعد آپ کو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے, پھر تسلیم کرنا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی, توبہ کرنی ہے سچے دل سے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے. تو یہ طریقے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک ڈھنگ ہوتا ہے. تو دعا کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ یہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں. یاد رہے کہ میں اسے فخراً نہیں کہتا, میں تمام سرخ و سیاہ لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہوں. اوکے, یہ نمبر 1 ہو گیا. اور میری مدد مہینے بھر کے فاصلے سے صرف روب کے ساتھ کی گئی ہے. پریشان نہیں ہونا ہے, اس میں کچھ سمجھ میں آیا یہ کیا کہا گیا ہے؟ میری مدد مہینے بھر کے فاصلے سے صرف روب کے ساتھ کی گئی ہے. کچھ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ ٹھیک ہے, اس کو ہم ابھی کلیئر کر لیتے ہیں. یہ کمال ہے ماشاءاللہ بارک اللہ ہے تفسیر کا. اور میرے لیے غنیمتوں کے مال حلال کیے گئے ہیں, حالانکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں کیے گئے تھے, اور میرے لیے ساری زمین مسجد اور وضو کے لیے حلال کر دی گئی ہے, اور مجھے اپنی امت کی شفاعت عطا فرمائی گئی ہے, جسے میں نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. اوکے. روایت ہے کہ غزوہ تبوک والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, بس بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جمع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو نماز ادا کرنا بھی مقصد تھا اور ان کی پروٹیکشن بھی مقصد تھا. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا, اس رات مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں دی گئی. نمبر 1, میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. مجھ سے پہلے کے تمام رسول صرف اپنی اپنی قوم کی طرف ہی نبی بنا کر بھیجے جاتے رہے. نمبر 2, مجھے اپنے دشمنوں پر روب کے ساتھ مدد دی گئی ہے. اب آپ سمجھیے اس بات کو, یہ کیا ہے؟ گو وہ مجھ سے مہینے بھر کے فاصلے پر ہوں, یعنی ابھی مہینے بھر کا سفر باقی ہے, وہ دور سے ہی مرعوب ہو جاتے ہیں. آپ سمجھے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف حاصل تھا کہ یہ سننا ہی دشمنوں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈ کر رہے ہیں. جی جناب. Again, someone's mic. Okay. جی جناب. تو سن ہی لیتے تھے. شو نہیں ہو رہی ہے.
اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے کیا؟ اور کسی کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے کہ اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے؟ جو آپ نے اسٹارٹ میں جی ہاں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کچھ نہیں سمجھ آ رہا مجھے. ہاں میں خاموش شو ہو نہیں رہی تھی دیر ہے. سے، پھر میں نے کہا پتہ نہیں شاید مجھ سے میرے سے کچھ مسئلہ ہے، میرے موبائل کا مسئلہ ہے. باقی سب کے ساتھ بھی یہ ایشو ہے کہ اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں شو ہو وہ رہی ہے. فرسٹ شو ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے تو پھر میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ لیو کر کے دوبارہ جوائن کر لیجئے جن کے پاس اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے. I am going to wait for you all, for those who are suffering from this issue. اور میں بھی اسٹاپ شیئرنگ کر کے میں دوبارہ اسٹارٹ کرتی ہوں شیئرنگ. ٹھیک ہے جناب، اب میں دوبارہ سے اسکرین شیئر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جناب، اب بتائیے جناب، اب آپ کی اسکرینز پر ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو آیت نمبر 159؟ جی 159 نظر آ رہی. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. کبھی بھی ایسی کوئی بات ہو تو آپ ایسا کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر آپ کو تب بھی اسکرین کا کوئی ایشو ہو تب آپ پھر مجھ سے شیئر کریں کہ آپ یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب؟ اوکے. اچھا، تو ہم نے کیا پڑھا کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امت پر، تمام لوگوں پر رسول بنا کر بھیجا گیا. اس سے پہلے تمام رسول صرف اپنی اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے رہے. 159 جو آیت آ رہی ہے اس کی فرسٹ لائن آ رہی ہے، جو آپ تفسیر سمجھا رہی ہے نا وہ شو نہیں ہو رہی ہے. تفسیر تو میرے پاس ہے. اچھا آپ کے پاس تو ترجمہ ہے اسکرین پر. اچھا 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 صحیح صحیح. یس میں ایکسپلینیشن دے رہی ہوں نا. ٹھیک ہے، تفسیر ابن کثیر سے. اوکے. اچھا، مجھے اپنے دشمنوں پر، اچھا پہلے بھی یہی پرابلم تھی آپ کے ساتھ کہ آپ کو جو میں کہہ رہی تھی وہ نہیں نظر آ رہا تھا؟ نہیں ترجمہ بھی نہیں آ رہا تھا، صرف ایک ہی لائن شو ہو رہی تھی. ٹھیک ہے جناب، چلیں لیٹس کنٹینیو. تو دوسرا کہ ایک مہینے بھر کے فاصلے پر ہی مروب ہو جایا کرتے تھے دشمن. صرف ان کے لیے سننا ہی کافی ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی پوری فوج کی جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں and is heading towards them. وہی ان کو بالکل ہی آپ سوچیں ان کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے دشمنوں کے. اور نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کیے گئے ہیں، حالانکہ مجھ سے پہلے کے لوگ ان کی بہت عظمت کرتے تھے اور وہ اس مال کو جلا دیا کرتے تھے. اوکے. میرے لیے نمبر 4، میرے لیے ساری زمین مسجد اور وضو کے لیے پاک چیز بنا دی گئی ہے. جہاں میرے امتی کو نماز کا وقت آ جائے وہ وضو کر لے. وضو کے لیے پانی اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو تیمم کر لے اور نماز ادا کر لے. اور نمبر 5، مجھ سے پہلے لوگ سوائے ان جگہوں کے، اچھا یہ اسی کی ایکسپلینیشن ہے، مجھ سے پہلے لوگ سوائے ان جگہوں کے جو نماز کے لیے مخصوص تھیں اور کسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ مجھ سے فرمایا گیا آپ دعا کیجئے، مانگیے کیا مانگتے ہیں. اللہ اکبر. 1 منٹ کے لیے آپ اس کو سوچ کے دیکھیے، سوچئے کہ آپ سے کہا جائے مانگیے کیا مانگتے ہیں. ہر نبی مانگ چکا ہے، تو میں نے اپنے اس سوال کو قیامت پر اٹھا رکھا ہے، بس وہ تم سب کے لیے ہے، یعنی تمام امتیوں کے لیے، اور ہر اس شخص کے لیے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے. اس کی اسناد بہت پختہ ہیں اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. پھر فرمایا ہے کہ کہو مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، سب چیزوں کا خالق مالک ہے،
جس کے ہاتھ میں تمام جہان ہے، جو مارنے جلانے پر قادر رکھتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ بس اے لوگوں، تم اللہ پر اور اس کے رسول و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، جو ان پڑھ ہونے کے باوجود دنیا کو پڑھا رہے ہیں۔ انہی کا تم سے وعدہ تھا اور انہی کی بشارت تمہاری کتابوں میں بھی ہے، انہی کی صفتیں اگلی کتابوں میں ہیں۔ یہ خود اللہ کی ذات پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، قول و فعل میں سب میں اللہ کے کلام کے مطیع ہیں۔ تم سب ان کے ماتحت اور فرما بردار ہو جاؤ، انہی کے طریقوں پر چلو، انہی کی فرما برداری کرو، تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے والا بنا دے، ہماری نسلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنا دے۔ آپ دیکھیں، ویری سمپل آیات، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی ایسا ورڈ نہیں تھا جو آپ نے پہلے نہ پڑھا ہوا ہو۔ یحیی و یمیت، فآمنوا باللہ ورسولہ، سب آپ کے پہلے سے پڑھے ہوئے، مگر آپ ان کی ڈیٹیلز دیکھیے، غور و فکر کیجئے قرآن پر۔ اسی طرح آپ اپنے آپ کو صرف اگر ڈیلی ایک یہ ٹارگٹ اپنا بنا لینا کہ مجھے قرآن کھولنا ہے، ایک آیت کو خود سے بغیر ٹرانسلیشن دیکھے خود سے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کیسے ٹرانسلیشن پہ کمانڈ آنا شروع ہو جائے گی، اور نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے آپ کے اور میرے ہاتھ میں یہ گیجٹس موجود ہیں اور ان پر اتنی بہترین ایپس موجود ہیں کہ آپ ایک ورڈ کو ٹچ کرتے ہیں، اس کے روٹس کھلتے ہیں، جہاں جہاں قرآن میں جیسے جیسے استعمال ہوا ہے، کس جگہ پر کس طرح استعمال کیا گیا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ کتنی بڑی آپ کے لیے آسانی ہے، جس طرح چاہیں۔ تو اس کے بعد بھی جب ہم یہ بہانہ سوچ کر بیٹھیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم مصروف ہوتے ہیں، ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے کھانا بنانے کا ٹائم ہوتا ہے، یا ہماری دوسری کچھ ایسی مصروفیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں ٹائم نکال سکے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لیم ایکسکیوزز ہیں۔ آپ کا اور میرا ہمارے فرائض میں شامل ہے اب یہ چیز کہ ہم جتنا سیکھتے جا رہے ہیں اتنا ہمیں سکھا کر جانا ہے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر ضروری نہیں ہے کہ ہم تبلیغ کو صرف اسی طرح سمجھیں کہ تبلیغ میں آپ گھر سے نکل جائیں 3-4 مہینے کے لیے۔ آپ اپنے ارد گرد کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ وہاں سے تبلیغ اسٹارٹ کیجئے۔ آپ بلائیے لوگوں کو اس طرف، اس راستے کی طرف، اور روکیے برائی سے۔ آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے اب کہ کس طرح یہ لوگ ان پر عذاب آیا صرف اس وجہ سے، کس وجہ سے کہ انہوں نے روکنا چھوڑ دیا بری باتوں سے۔ عذاب کا شکار ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے امر بالمعروف کیا لیکن نہیں عن المنکر نہیں کیا، روکنا چھوڑ دیا برائیوں سے۔ تو ہم اب آگے دیکھتے ہیں۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، چھوٹی سی آیا ہے، اور میں سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، میں سے، ٹھیک ہے؟ کس میں سے؟ قومی موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے، امتن، ایک گروہ تھا، یہدون، جو ہدایت کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، بالحق، ساتھ حق کے، وبہ، اور ساتھ اس کے، یعدلون، وہ انصاف کرتے تھے۔ یعدلون کے روٹ لیٹر سمجھ میں آ رہے ہیں کسی کے؟ عین دال لام، عین دال لام رایا، بارک اللہ فیکی، عدل سے ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عدل اور تعدلو، یہ 14 ٹائمز تعدلو ایز ورب استعمال ہوا ہے، اینڈ عدل 14 ٹائمز ایز ناؤن قرآن میں، نیا ورڈ نہیں ہے یہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور یہدون
یہ آپ سب سمجھتے ہیں ہدایت سے ہے ہدا، ہا دال یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر استعمال ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بہدیہ، الہدا، بہادی، ہدا سب اسی سے ہے، ٹھیک ہے، ہادی اسی سے ہے. اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے. اچھا، خبر ہے کہ امت موسیٰ علیہ السلام میں بھی ایک گروہ حق کا ماننے والا ہے، جیسا کہ فرمان ہے من اہل الکتابی امت قائمہ، یعنی اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے، راتوں کو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتی ہے اور برابر سجدے کیا کرتی ہے. اسی طرح ایک اور آیت ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور اس پر جو ان کی طرف اتارا گیا ہے ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور ان کی باتوں کو دنیاوی نفع کی خاطر فروخت نہیں کرتے. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کی آیتیں سن کر اپنے ایمان کا اور اس کی حقانیت کا اعلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے. اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، یہی مومن لوگ ہیں. اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمان ہے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جو لوگ پہلے علم دیے گئے ہیں وہ ہمارے پاک قرآن کی آیتیں سن کر سجدوں میں گر پڑتے ہیں، ہماری پاکیزگی کا اظہار کر کے ہمارے وعدوں کی سچائی بیان کرتے ہیں، اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے کرتے ہیں اور عاجزی اور اللہ سے خوف کھانے میں سبقت لے جاتے ہیں. دیکھیں آپ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی کرنے والے ہیں. اور کون لوگ ہیں؟ جو انصاف کرنے والے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ اور اس کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں. عاطف تھلے آ جائے گا. اوکے، یہ میٹنگ بھی اینڈ ہونے والی ہے.